السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں روزمرہ کی مستقل مزاجی پر۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت لوگ جوجھتے ہیں۔ ذہانت ہوتی ہے، ارادے بھی نیک ہوتے ہیں، لیکن وہ مستقل طور پر کام نہ کرنے کی وجہ سے اکثر منصوبے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک یوٹیوب آڈیو بک ٹرانسکرپٹ ہے، ہر روز مستقل مزاج کیسے رہے۔ مقصد کوئی فوری حل نہیں، بلکہ عملی اقدامات کے ذریعے مستقل مزاجی پیدا کرنا ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے۔ بنیادی خیال جہاں تک میں سمجھی ہوں یہ ہے کہ مستقل مزاجی موڈ سے نہیں بلکہ سسٹم بنانے سے آتی ہے۔ تو پہلا قدم، دن کا آغاز ایک واضح ترجیح سے، یعنی صبح اٹھتے ہی فون نہیں دیکھنا، سوشل میڈیا نہیں، بلکہ وہ ایک کام جو سب سے اہم ہے۔ یہ کیسے مدد کرتا ہے خلسشار کم کرنے میں؟ جی، یہ نقطہ بہت کلیدی ہے۔ یہ دن کو ایک آپ کہہ لیں سمت دیتا ہے۔ جب سب سے ضروری کام ہو جائے نا تو باقی دن پر ایک بوجھ سا اتر جاتا ہے۔ اور یہ صرف وقت کی بات نہیں، یہ ذہنی توانائی کی بات بھی ہے۔ صبح توجہ بہتر ہوتی ہے اکثر۔ صحیح۔ تو سوال یہ پوچھنا ہے، آج سب سے اہم کیا ہے؟ بالکل، یعنی توانائی کا صحیح استعمال۔ اچھا، تو دوسرا قدم ہے ایک سادہ معمول بنانا اور اس پر قائم رہنا۔ کہا گیا ہے کہ معمول زندگی کو ایک ردم دیتا ہے اور روز روز کے فیصلوں کا بوجھ کم کرتا ہے۔ جی ہاں، معمول کی اصل طاقت اس کی تکرار میں ہے، بار بار کرنے سے۔ اس سے قوت ارادی یعنی ول پاور دوسرے مشکل کاموں کے لیے بچ جاتی ہے۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ معمول کا مطلب سختی نہیں، لچک ہونی چاہیے۔ مقصد ایک ڈھانچہ دینا ہے، سہارا دینا ہے، خاص طور پر جب غیر یقینی صورتحال ہو۔ یہ لچک والی بات اہم ہے۔ اچھا، تیسرا نقطہ، ہر رات اپنی پیش رفت کا جائزہ لینا۔ یہ خود کو آپ نے کہا جانچنے کے لیے نہیں بلکہ صرف آگاہی کے لیے۔ کیا سوچا تھا، کیا کیا، کیا رکاوٹیں آئیں؟ بالکل، یہ ایمانداری سے دیکھنا کہ کیا ہوا، اور لکھنا اس میں بہت مدد کرتا ہے۔ خیالات ٹھوس ہو جاتے ہیں، خود فریبی سے بچت ہوتی ہے، اور ناکامیوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ کل کیا بہتر کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، تو جائزہ ہمیں ٹریک پر رکھتا ہے۔ چوتھا قدم، یہ مجھے ذاتی طور پر بہت اہم لگتا ہے، کام سے پہلے خلفشار دور کرنا۔ صاف جگہ، فون سائلنٹ، نوٹیفیکیشنز بند، یہاں تک کہ اندرونی خلفشار یعنی ذہن میں چلنے والے خیالات انہیں بھی لکھ کر سائڈ پر رکھ دینا۔ جی، یہ ماحول بنانے والی بات ہے۔ توجہ خود بخود نہیں آتی، اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ خلفشار ہٹانے کا ایک اور فائدہ بھی ہے، یہ آپ کو کام کی جو اصل مشکل ہے نا، اس کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس تکلیف کا سامنا کرنا اصل میں ذہنی مضبوطی بڑھاتا ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ بات ہے۔ پانچواں نقطہ، روزانہ عمل کے لیے ایک مخصوص وقت مقرر کرنا۔ مبہم ارادے جیسے کل کر لوں گی وہ اکثر پورے نہیں ہوتے۔ کیلنڈر میں وقت ڈالنا اسے حقیقی بناتا ہے۔ جی ہاں، اور اس وقت کو مقدس سمجھنا چاہیے۔ جب آپ بار بار اس پر عمل کرتے ہیں تو خود اعتمادی بڑھتی ہے کہ آپ اپنے وعدے نبھا سکتے ہیں۔ یہ ساخت، یہ سٹرکچر اصل میں آزادی لاتا ہے، افراتفری نہیں۔ صحیح کہا۔ اچھا، چھٹا اصول، صرف ان چیزوں پر توجہ دیں جنہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ دوسروں کی رائے، ماضی، مستقبل، ان پر توانائی ضائع نہ کریں۔ اپنے خیالات، اعمال، رد عمل پر قابو۔ بالکل، یہ اپنے دائرہ اختیار کو سمجھنا ہے۔ حالات قابو میں نہیں ہوتے اکثر، پر ہمارا رد عمل وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ یہ ذمہ داری بوجھ نہیں، یہ طاقت ہے۔ توانائی وہیں لگائیں جہاں فرق پڑے۔ درست۔ ساتواں نقطہ، کل کا منصوبہ آج رات کو ہی بنا لیں۔ سونے سے پہلے چند منٹ لگانا، اگلے دن کے اہم کاموں کی نشاندہی کرنا۔ جی، اس سے صبح کا ذہنی بوجھ کم ہوتا ہے۔ آپ اٹھتے ہیں ایک واضح مقصد کے ساتھ۔ اور ایک اور پہلو یہ ہے کہ آپ کا لاشعوری ذہن وہ بھی رات بھر ان چیزوں پر کام کرتا رہتا ہے۔ صبح آپ زیادہ تیار محسوس کرتے ہیں۔ آٹھواں قدم، احتساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی۔ اپنے اہداف روزانہ کسی قابل اعتماد شخص کو بتانا۔ یہ کیسے مدد کرتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کسی کو بتا دیتے ہیں نا تو آپ خود ہی اپنے لیے ایک معیار بلند کر لیتے ہیں۔ خاموشی میں ٹال مٹول آسان ہے، لیکن جب کوئی اور جانتا ہو تو آپ زیادہ کوشش کرتے ہیں بات نبھانے کی۔ ٹھیک۔ نواں نقطہ، مشکل کام مکمل کرنے پر خود کو انعام دینا۔ یہ دماغ کو کوشش اور اطمینان میں تعلق بنانے میں مدد دیتا ہے۔
جی، اور یہ صرف عادت نہیں بناتا، یہ برن آؤٹ سے بھی بچاتا ہے۔ کام کی زیادتی سے تھکن، انعام کا بہت بڑا ہونا ضروری نہیں، چھوٹی سی چیز، ایک کافی، گانا سن لینا، تھوڑا آرام۔ اہم یہ ہے کہ آپ کوشش کو سراہ رہے ہیں، صرف نتیجے کو نہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں 10واں اور شاید سب سے اہم اصول، کبھی بھی لگاتار 2 دن مت چھوڑیں۔ ایک دن چھوڑ جائے تو ٹھیک، مگر 2 دن چھوڑنے سے وہ جو مومنٹم ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ اصول کمال پرستی یعنی پرفیکشنزم کے خلاف بہترین دفاع ہے۔ زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے، ایک دن رہ گیا کوئی بات نہیں، اگلے دن واپس آ جائیں، چاہے تھوڑا ہی کریں۔ یہ لچک پیدا کرتا ہے اور وہ سب یا کچھ نہیں والی سوچ سے بچاتا ہے۔ یہی سوچ اکثر مستقل مزاجی کی دشمن ہوتی ہے۔ ایک دن کی ناکامی کو پوری کوشش کی ناکامی نہیں بننے دینا۔ زبردست۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مستقل مزاجی کامل ہونے کا نام نہیں، بلکہ ایک سادہ روزانہ کے نظام کا نام ہے، جس میں شامل ہیں ایک واضح ترجیح، ایک معمول، روزانہ جائزہ، خلفشار سے پاک ماحول، جی، مقررہ وقت، قابو والی چیزوں پر توجہ۔ ہاں، اور پیشگی منصوبہ بندی، احتساب، انعام اور وہ 2 دن نہ چھوڑنے والا اصول۔ بالکل۔ یہ سارے نکات جاننے کے بعد اب سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ ان 10 طریقوں میں سے کون سی ایک چیز ہے جو ذاتی طور پر مستقل مزاجی کی راہ میں سب سے زیادہ رکاوٹ بنتی ہے، اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آج رات یا کل صبح وہ کون سا پہلا چھوٹا سا قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔